اگر آپ نے ابھی تک دا بلینک پیج آفیشیل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور بیل آئیکن کو پریس کریے گا تاکہ آپ کو ہمارا ہر نیا جو ایپیسوڈ ہے اس کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے. یونائٹڈ نیشنز کے اندر یہ جو اسلاموفوبیا کے خلاف ایک ہسٹوریکل ریزولوشن پاس کیا گیا ہے جس پہ ہم نے کل بات کی تھی کہ کس طرح جان بوجھ کے انڈیا کی جانب سے اس کا ورد کیا گیا اس قرارداد کا. حالانکہ انڈیا کے اندر دنیا میں سب سے زیادہ مسلمان رہتے ہیں. اتنے مسلمان کسی ایک ملک کے اندر کہیں بھی نہیں رہتے جتنے انڈیا کے اندر رہتے ہیں. ان کے خلاف اوپنلی رولنگ جماعت کے لوگوں سمیت 2% کے گنڈے، لٹرلی 2% کے گنڈے جن کی 5 روپے کی اوقات نہیں ہے ویسے، یہ اوتھ لیتے ہوئے نظر آتے ہیں. ہزاروں لوگوں کا مجمع لگا کے اور سینکڑوں لوگوں کا مجمع لگا کے ان سے اوتھ لیتے ہیں کہ آپ نے ہتھیار خرید کے مسلمانوں کو مارنا ہے. یہ صورتحال انڈیا کے اندر، اتنی خوفناک قسم کی اسلاموفوبیا وہاں پہ. تو پاکستان اصل میں کہتا رہتا ہے کہ یہ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ یہاں پر گنڈوں کے اندر ڈر نہیں ہے، اسٹیٹ اسپانسر کر رہی ہے، خود ہی اسلاموفوبیا کو خود ہی اسٹیٹ اسپانسر کر رہی ہے، اسی لیے یہ گنڈے جو ہیں نا وہ اتنا بڑا دل ہو گیا ان کا. تو انڈیا کے اندر اگر آپ دیکھیں 25 سے 30 کروڑ مسلمان ہونے کی وجہ سے انڈیا کو اس ریزولوشن کو اصولی طور پر سپورٹ کرنا چاہیے تھا. وہاں پر خطرناک صورتحال ہے اسلاموفوبیا کی، لیکن انڈیا اس کے خلاف گیا جو کہ اگین بذات خود اسلاموفوبیا کی نشانی ہے. ناؤ واٹ نیکسٹ؟ یہ تو ہو گیا نا، اب اگلا مرحلہ کیا ہے، آگے کیا ہونے جا رہا ہے؟ یہ بہت ہی امپورٹنٹ کوسچن ہے. دیکھیں عمران خان نے 1-2 روز پہلے یہ جو کہا ہے نا کہ وی ول ناؤ انشور دیٹ اٹ از امپلیمنٹڈ، یہ بڑی گہری بات کی ہے اس نے. مطلب وہ کہہ رہا ہے ہم اس کو جو فالو اپ ہمارے جو ایکشنز ہیں ہم وہ لینے جا رہے ہیں. اب دیکھیں ویسٹ کے اندر تو پہلے ہی اور امریکہ کے اندر اسلاموفوبیا کے خلاف قوانین بننے لگے ہیں، لیکن پرابلم سب سے زیادہ انڈیا کے ہندوتوا کے گنڈوں پہ آنے والا ہے. اصل میں وہ جس چیز پر سیاست کرتے رہے ہیں یعنی اسلاموفوبیا، وہی گلوبل لیول پر کنڈیم ہو چکی ہے، اس کے خلاف ریزولوشن آ چکے ہیں. اب دیکھیں گودی میڈیا مسلمانوں کے خلاف بگ بگ جگ جگ کرتے رہتے ہیں نا، یہ اگر اسی طرح سے کرتے رہیں اب بھی تو یہ UN کی ریزولوشن کی وائلیشن کر رہے ہوں گے بنیادی طور پر. اس کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ آپ مسلمانوں کے خلاف اس طرح پروپیگنڈا نہیں کر سکتے. اگر یہ میڈیا آؤٹ لیٹس انڈیا سے باہر خود کو ایکسپانڈ کرنا چاہیں تو وہ جو ملک ان کو لائسنس دینے سے پہلے جب دیکھیں گے کہ ان کا تو ریکارڈ ہی کلین نہیں ہے تو یہ خود کو ایکسپانڈ کریں گے کیا؟ ان کو تو لائسنس ان ملکوں کے اندر نہیں مل سکتا کہ انہوں نے وائلیشنز کر رکھی ہیں یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشنز کی. یہ ان کے لیے بھی ایک منہ پہ چانٹا پڑا ہے بنیادی طور پر گودی میڈیا کے. دن رات بگ بگ جگ جگ مسلمانوں کے خلاف کرتے رہتے ہیں. پھر آپ دیکھیں مسلمان عورتوں کو حجاب پہننے سے روکنا ہو، مسلمانوں کو نماز پڑھنے سے روکنا ہو، یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ یہ سارے اسلاموفوبیا کے ایکٹس ہیں اور یہ سب اب یونائٹڈ نیشنز کی اس ریزولوشن کے حساب سے کنڈیم ہو گئے ہیں اور اس کی خلاف ورزی ہوگی یہ سب چیزیں اگر ہو رہی ہوں گی انڈیا کے بعد. اس سے ہونا یہ ہے کہ جیسے جیسے یہ چیزیں انڈیا کے اندر جاری رہیں گی، انڈیا کے اندر RSS اور BJP سمیت دیگر جو ہندوتوا جماعتیں ہیں وہ دنیا کو اصل میں انوائٹ کر رہی ہوں گے کہ ہم پہ پابندیاں لگائیں، ہم وائلیشنز کر رہے ہیں UN کی سیکیورٹی کونسلز کی. وہ خود ہی انوائٹ کر رہے ہوں گے اور یہی پاکستان کا اور OIC کا اگلا عمل بھی ہوگا. جو ماسٹر اسٹروک کھیلا ہے ویسے OIC والوں نے اور پاکستان نے ماسٹر اسٹروک کھیلا ہے. آپ کریں اب اسلاموفوبیا دکھائیں. آپ اصل میں خود ہی دنیا کو انوائٹ کر رہے ہوں گے کہ دیکھیں ہم دھڑلے سے UN کی دھجیاں اڑا رہے ہیں، ہم پہ لگائیں بین. تو یہ اصل میں ہونے جا رہا ہے. پاکستان کا اگلا اسٹیپ بھی یہی ہوگا. دے ول ناؤ ورک ٹوارڈز پوٹنگ RSS اینڈ BJP انڈر دی گلوبل ریسٹرکشنز، اور وہ ان پہ پریشر ڈالیں گے کیونکہ ظاہر ہے سیدھا تو انہوں نے ہونا نہیں، ان کی جو سیاست ہے وہ ختم ہو جائے گی. اگر اسلاموفوبیا چھوڑ دیں گے تو ان کی سیاست ختم ہو جائے گی. لہٰذا پھر یہ ایک چیز ہو سکتی ہے کہ جیسے ISIS کی طرح RSS کو بھی گلوبل ٹیررسٹ آرگنائزیشن کے طور پر OIC گھوشت کرا سکتی ہے. ان پر عالمی بین لگا دیا جا سکتا ہے which could make them unfit to contest in Indian elections even. ان کی جو پولیٹیکل جماعت ہے BJP وہ انفٹ ہو سکتی ہے. انڈیا کے اندر بہت سارے جو ادارے کمپرومائزڈ ہو چکے ہیں، الیکشن کمیشن بھی اس میں سے ایک ہے. ان کے لیے بہت بڑا کوسچن مارک آ جائے گا کہ وہ کسی ایسے تنظیم کو، جماعت کو اوکے کر دیں الیکشن لڑنے کے لیے جس پر گلوبل پابندیاں لگی ہوئی ہیں. یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہوگا کہ کس طرح پھر ان کے PM CM کیسے بنیں گے، باہر کے ملکوں میں ٹریول کیسے کریں گے. یہ ساری چیزیں پاسبلٹی ہیں. اگر RSS کو اور BJP کو عالمی دہشت گرد ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے تو بہت بڑا ایک کانسٹیٹیوشنل بحران بھی پیدا ہو سکتا ہے انڈیا کے لیے. پاکستان دیکھیں ایک مضبوط کیس بنا چکا ہے سلولی ود دی ہیلپ آف OIC، اور غالباً اگلا جو کام پاکستان کرنے جا رہا ہے وہ بھی یہی ہے. یہ جو عمران خان کئی سال سے UN کے اندر RSS اور BJP کی آئیڈیولوجی کو دنیا کو سناتا رہتا ہے نا کہ بھائی دیکھو تو صحیح، آنکھیں کھولو دنیا والو. یہ بنگلہ دیش کو بھی کہہ رہے ہیں وہ ہمارا اون کر رہے ہیں، اس کو بھی ہمارا یہ قبضہ کر کے بیٹھے ہیں.
افغانستان والے بھی ہماری زمین پہ قبضہ، تبت والے بھی ہماری زمین پہ قبضہ کر کے بیٹھے. عمران خان ایسے ہی نہیں سناتا، بنیادی طور پر وہ ایک گراؤنڈ بنا رہا تھا، یہ حقیقت دکھا کے دنیا کو گراؤنڈ بنا رہا ہوتا ہے. 2020 میں بھی پاکستان نے یہی ریزولوشن پیش کی تھی، ریجیکٹ ہو گئی تھی اسلاموفوبیا والی ریزولوشن 2020 میں، لیکن اب پاس ہو گئی ہے. وچ شوز کہ انڈیا کا جو گلوبل انفلوئنس ہے نا وہ سلولی ڈکلائن ہو چکا ہے ایز کمپیئر ٹو پاکستان. پاکستان اب یہ کیس بلڈ کرنے جا رہا ہے کہ اگر آر ایس ایس رہے گی تو ریجن نہیں رہے گا. اگلا پاکستان یہ کیس بلڈ کرنے جا رہا ہے کہ آر ایس ایس اگر رہے گی نا اسلاموفوبیا کی جماعت ہے، مطلب یہ کٹر دہشت گرد ہیں، اسلاموفوبیا ان کے اندر کوٹ کے بھری ہوئی ہے، اگر یہ رہیں گے تو ریجن نہیں رہے گا. یہ کیس بلڈ کرے گا پاکستان آنے والے دنوں میں، آپ کو نظر آئے گا. پاکستان کہتا بھی رہا ہے کہ یہ ہوں گے تو نہ بنگلہ دیش میں امن آئے گا، نہ سری لنکا میں آئے گا، نہ پاکستان میں، نہ افغانستان میں. اسی لیے یہ جماعت ریجنل اور گلوبل پیس کے لیے تھریٹ ہے، اس پہ بین لگایا جائے تو بہتر ہے. اچھا یہ تو بھول جائیں نا، انڈیا کے اندر جو لوگ سوچ رہے ہیں کہ روس ہماری ہیلپ کرے گا تو فلاں ملک، یہ تو بھول جائیں. روس اب انڈیا کے لیے کوئی کام نہیں کرے گا. یو این کے اندر انڈیا اور رشیا کے ریلیشنز مودی صاحب کے نیترتو میں دبردوس ہو چکے ہیں. ویسٹ والے اور امریکہ اسلاموفوبیا سے ہٹ رہے ہیں، تو جب وہ خود ہی ہٹ رہے ہیں تو بی جے پی آر ایس ایس کو کہاں سے سپورٹ کریں گے اسلاموفوبیا کے مدعے پہ. امریکہ میں ایز اے سیڈ کہ وہاں پر ان کا جو ہاؤس ہے اس نے قانون بنا دیا ہے اسلاموفوبیا کے خلاف. ایسا نہیں ہو سکتا کہ امریکہ اپنے ملک میں اسلاموفوبیا کو جرم ڈکلیئر کر دے اور سزا گھوشت کرے اس پہ اور عالمی لیول پر اس کو سپورٹ کر رہا ہو، ایسا نہیں ہو سکتا. آر ایس ایس اور بی جے پی کو اسلاموفوبیا والی یہ جو ریزولوشن نہیں پاس ہوئی ہے یہ لے ڈوبنے والی ہے آنے والے دنوں کے اندر. اور ایسا نہیں کہ یہ کوئی نئی بات ہوگی، پاکستان اس پہ کافی ٹائم سے کام پہلے ہی شروع کر چکا ہے. لمبے عرصے سے ویسٹ کے اندر، مڈل ایسٹ کے اندر ایک نیریٹو بلڈنگ جاری ہے. صرف پاکستان نہیں کر رہا، نان مسلم جو ملک ہیں وہ بھی کر رہے ہیں اس آئیڈیالوجی کے خلاف. اگر آپ وہاں دیکھیں سیمینارز ہو رہے ہیں وہاں پر، اور وہاں پر جو انٹلیکچوئلز ہیں وہ بیٹھ کے، ویسٹرن انٹلیکچوئلز بھی بیٹھ کے ڈسکس کر رہے ہیں کہ یہ کتنا بڑا تھریٹ ہے دنیا کے پیس کے لیے. یہ سب ہو رہا ہے وہاں پر، ایک نیریٹو بلڈنگ ہو رہی ہے، پوری کمپین چل رہی ہے. صرف پاکستان اس میں نہیں ہے. اس طرح نہیں سمجھے کہ سارا کا سارا پاکستان کر رہا ہے، ایسا نہیں ہے. پاکستان کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے، اس کے اندر او آئی سی پوری کی پوری انوالوڈ ہے. اصل میں وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کتنا بڑا تھریٹ ہے دنیا کے لیے. لہذا اب جو اگلا مرحلہ شروع ہونے جا رہا ہے وہ اس سے بھی بڑا ڈینجرس ہو سکتا ہے آر ایس ایس اور بی جے پی کے لیے. ان پر ایک عالمی بین لگنے کی پوری سمبھاونائیں پیدا ہو چکی ہے. اس سے پہلے بھی لاسٹ ایئر آپ دیکھیں کہ پاکستان ایک اٹیمپٹ کر چکا ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں، ان پہ آر ایس ایس پہ بین لگانے کا ایک اٹیمپٹ پہلے پاکستان کر چکا ہے. گزشتہ سال کا آپ ذرا یہ ترکی کا ون آف دا بیسٹ نیوز آؤٹ لیٹ ہے انادولو ایجنسی، یہ دیکھیں انہوں نے لاسٹ ایئر رپورٹ کیا تھا کہ پاکستان کالز آن یو این ایس سی ٹو ڈیزگنیٹ آر ایس ایس ایز ٹیررسٹ. دیکھ رہے ہیں آپ، گزشتہ سال انہوں نے سیکیورٹی کونسل کو کہا یہ دہشت گرد ہیں، ان کو ڈکلیئر کیوں نہیں کر رہے آپ دہشت گرد. لاسٹ ایئر پاکستان کا ہے. اور انہوں نے کہا کہ وائلنٹ نیشنلسٹ گروپس پوز ڈینجر ٹو ریجنل اینڈ انٹرنیشنل پیس اینڈ سیکیورٹی سیز اسلام آباد. ایک اٹیمپٹ پہلے پاکستان اس طرح کی کر چکا ہے. یہ دیٹ آئی کین ٹیل یو، وہ پورا کا پورا فوکس لگا کے بیٹھیں گے ان کو جو ہے نا یہ دہشت گرد ہیں تو ان کو اسی لسٹ میں ہونا چاہیے. اسلاموفوبیا والی ریزولوشن بھی پہلے رد ہوئی تھی. مطلب اگر کوئی یہ کہے کہ بھائی ان پہ بین نہیں لگ سکتا تو دیکھیں یہ جو ریزولوشن پاس ہوئی ہے پہلے رد ہوئی تھی، اس سے پہلے پیش ہو چکی ہے اس بار. سو اٹ از آلسو کوائٹ پاسبل کہ اچانک آپ کو یہ سننے کو مل جائے کہ یونائٹڈ نیشنز نے آر ایس ایس پر اور اس کی جو سبسیڈریز ہیں بی جے پی ٹائم ان کو دہشت گرد گھوشت کر دیا. آپ کو یہ نیوز اچانک سے سننے کو مل سکتی ہے. اس کے لیے عالمی لیول پر پورا ماحول بھی تیار ہے، پورا ماحول تیار ہے. اسلاموفوبیا والی قرارداد اسی ماحول کا ایک نتیجہ آپ کو نظر آیا ہے، اسی کمپین کا حصہ ہے ایک طرح سے. اس کا مطلب ہے کہ انڈیا کا جو سیاسی ڈھانچہ ہے وہ بیسیکلی اٹ از کوائٹ ونربل. اگر دیکھا جائے تو یہ دھڑام سے نیچے بھی گر سکتا ہے. ایک کنسٹیٹیوشنل بحران انڈیا کے لیے کھڑا ہو سکتا ہے. جو حکومت رول کر رہی ہوگی اس وقت، اگر اس کو گلوبل ٹیررسٹ ڈکلیئر کر دیا گیا نا آر ایس ایس اور اس کی سبسیڈریز کو، تو ہوگا یہ کہ جو حکومت رول کر رہی ہوگی یعنی بی جے پی وہ اصل میں گلوبل ٹیررسٹ کی لسٹ میں آ رہی ہوگی. اسی لیے اسلاموفوبیا والی یہ جو قرارداد تھی اس میں انڈیا کی جانب سے آپ کو اپوزیشن نظر آئی، کیونکہ اس کے اندر ان کو تھریٹ بہت زیادہ نظر آ رہا ہے. انڈیا کو نہیں، بی جے پی اور آر ایس ایس کو. انڈیا الگ ہے، آر ایس ایس بی جے پی الگ ہے. اچھا ایک اور بھی چیز اس پہ اگر آپ غور سے دیکھیں نا تو نظر آ رہی ہے کہ انڈیا اس کو رکوا نہیں پایا یو این کے اندر. اس اسلاموفوبیا والی یہ جو قرارداد پاس ہوئی ہے انڈیا نے پوری طاقت لگائی، رکوا نہیں پایا. تو پھر آر ایس ایس پہ بین لگانے والی جو اٹیمپٹس ہوں گی اس کو کیسے رکوا پائیں گے؟ مطلب وہ تو اس سے چھوٹا کام ہے نا، یہ تو بہت بڑا کام تھا. دیکھیں پاکستان نے لاسٹ ایئر یو این کی سیکیورٹی کونسل سے کہا بھی تھا کہ ان دہشت گردوں میں بین لگائے. اس وقت سیکیورٹی کونسل کی صورتحال اگر آپ دیکھیں اور یہ انالائز کریں کہ کون سا ملک ایسا ہے، اگر پاکستان یو این سیکیورٹی کونسل میں اس مدعے کو لے جاتا ہے تو کون سا ملک ایسا ہے جو کہ اس قرارداد کو یا اس طرح کی چیز کو ویٹو کر سکتا ہے؟ ایسا کوئی ملک نہیں ہے. روس تو آپ دیکھیں کہ چائنا کی بی ٹیم بنا ہوا ہے نا اس وقت پوری طرح سے، تھینکس ٹو بی جے پی فیلڈ فارن پالیسی.
تو رشیا تو کر نہیں سکتا ہیلپ. چائنا پاکستان کی ریزولیوشن یا پاکستان کے جو آبجیکٹیوز ہیں ان کو رد کر نہیں سکتا, ٹریڈیشنلی وہ نہیں کرتا بلکہ ان کی ہیلپ ہی کر رہا ہوتا ہے. امریکہ کے اندر بائیڈن ہے, ٹرمپ نہیں ہے, اور بائیڈن صاحب جو ہیں وہ تو ویسٹرن ڈیموکریسی کی چیمپئن ہیں. ان کے خود کے ادارے, ان کے خود کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ کنسرنس شو کر چکے ہیں کئی مرتبہ انڈیا کے اندر ڈیموکریسی گر رہی ہے, آٹوکریسی میں تبدیل ہو رہا ہے انڈیا. موجودہ انڈین پولیٹیکل سسٹم جو ہے نا وہ ان کو سپورٹ نہیں کر رہا, میں کئی بار کہہ چکا ہوں, وہ ان کو سپورٹ نہیں کر رہا, اور وہ جو ہے وہ لبرل قسم کی ویسٹرن ڈیموکریسی وہاں پر چاہتے ہیں, اس طرح کی ڈیموکریسی نہیں چاہتے. یہ جو انڈیا کے اندر جو بھی ایک عجیب سی شکل بن گئی ہے, ایک آٹوکریسی بھی ہے اس میں, تو ہندوتوا بھی ہے, تو وہ پتہ نہیں کیا بن گیا ہے, یہ اس کو سپورٹ نہیں کرتے امریکنس. تو ایک بہت بڑی پاسبلٹی پیدا ہو گئی ہے کہ اسلاموفوبیا کی طرح یہ بھی ایک بریکنگ نیوز کہیں سے آ جائے کہ یو این نے جو ہے نا RSS کو اور اس کی ذیلی تنظیموں کو بین کر کے ان کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کر دیا. اس کی بہت بڑی پاسبلٹی پیدا ہو چکی ہے, اور اگر ایسا ہو جاتا ہے تو اٹ کوڈ چینج انٹائر پولیٹیکل سسٹم آف انڈیا.